بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری 26ویں کلاس ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق سنتے ہوئے میں گزارش کروں گا درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سیرت کا یہ سبق سنتے ہوئے اس کو بہت اہمیت دیں، بہت امپورٹنس دیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور میں گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ نہیں بار بار سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے ہمارے پاس لائے ہے، عمل ہے، روڈ میپ ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا اور آخرت میں۔ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، لوگوں کو متوجہ کریں، اس کی دعوت دینا شروع کریں لوگوں کو۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، پچھلے 2 اسباق میں ہم نے یہ بات سیکھی اور پڑھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن کون لوگ تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے، کس کس طریقے سے آپ کو ستایا، تکلیف دی، کس طرح آپ کا مذاق اڑایا۔ تو اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو تکلیفوں کا دائرہ کار تھا، یہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک محدود نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد رکھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بیس بنایا، بنیاد بنایا، اور ان پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی کی، انہوں نے بھی اس دین کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب کچھ آبزرو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور اس حوالے سے آپ وقتاً فوقتاً گائیڈ بھی کرتے رہتے تھے۔ تو آج ہم ان صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھیں گے جن کو بہت زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، لیکن وہ صحابہ کرام ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت انہوں نے دکھائی، اپنی جان نچھاور کر دی، اپنا آپ قربان کر دیا، جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے قربان کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی بے وفائی اور غداری نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وہ وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے، ان کو کمزور سمجھا گیا ہے، ہم ان پر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو دنیا کا امام بنائیں، پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ملک اور مال کا وارث اور مالک بنائیں۔ ایک وقت پھر آیا کہ قیصر و کسریٰ کے تاج ان صحابہ کرام کے قدموں میں پڑے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں جس کی مثال دنیا میں کوئی اور دے نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا، لوگوں کو بتایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، وہ 7 لوگ تھے۔ ان میں سے سب سے پہلی شخصیت تو ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو کھل کر بتایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور اسی اظہار اور اسی اعلان کی پاداش میں ان کو سزائیں بھگتنی پڑی، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ ایک قدم بھی اپنے موقف سے، دین کے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ اسلام کے لیے، اسلام میں سب سے پہلے شہید مرد اور عورت، اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر ہیں ہند بن ابی حالہ، ان سے حضرت خدیجہ کی جو اولاد تھی ان میں سے حضرت خدیجہ کے ایک بیٹے ہیں حارث بن ابی حالہ۔ سیرت نگاروں نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت کا شرف حاصل ہوا ہے، یعنی اسلام کے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے میں بھی حضرت خدیجہ سب سے آگے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جان نچھاور کرنے میں بھی حضرت خدیجہ کی اولاد سب سے آگے۔
یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کے ساتھ محبت اور پھر حضرت خدیجہ کی اولاد کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اور اس کا واقعہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ مسجد حرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے بالکل ابتدائی ایام تھے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کھل کر تبلیغ کیجئے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیے۔ آپ ایک دن مسجد حرام میں کھڑے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سن کر کچھ لوگوں نے آپ پہ حملہ کر دیا۔ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، یہ بچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو مشرکین نے انہی کو گھیر لیا، انہی کو پکڑ لیا اور رکن یمانی کے قریب، جو بیت اللہ کا ایک کونا ہے رکن یمانی، اس کے قریب حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی جس وقت حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو گویا یہ اسلام کے لیے دیا جانے والا پہلا خون، سب سے پہلے جو جان قربان کی گئی اسلام کے نام پر، وہ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے جانیں قربان کی، ہم سیرت میں بار بار آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک شہید ہوئے، دوسرے کھڑے ہو گئے، دوسرے شہید ہوئے، تیسرے کھڑے ہو گئے۔ دین کے راستے میں شہادتوں کا تسلسل یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ مزید صحابہ کرام کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سر فہرست وہ صحابی جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، جن کو بہت زیادہ ستایا گیا، وہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 مؤذن تھے، 2 مدینہ منورہ میں تھے، ان میں سے ایک حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عمرو بن ام مکتوم ہے، بعض نے عبداللہ لکھا ہے۔ قبا میں آپ کے مؤذن تھے، ان کا نام تھا حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مکہ میں آپ کے مؤذن تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو محذورہ کا نام تھا اوس بن مغیرہ الجمحی، یہ ان کا نام تھا، اور ان کی کنیت تھی حضرت ابو محذورہ۔ یہ 4 مؤذن ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، السابقون الاولون کے اندر شامل ہیں۔ امیہ ابن خلف یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے۔ تو امیہ ابن خلف نے ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا، بہت زیادہ تکلیفیں دی۔ ٹھیک دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ کی شدید گرمی میں جب پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے تھے تو یہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر کے ان پتھروں پہ لٹاتا، اور پھر اسی طرح کا ایک گرم تپتا ہوا پتھر چٹان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ یہ اس وقت تک تم اس حالت میں رہو گے، اس تکلیف اور ٹارچر کی حالت میں رہو گے، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تم محمد کا انکار کرو اور لات و عزا جو ان کے معبود بت تھے ان کی عبادت کا اقرار کرو، اور یا پھر انتظار کرو کہ اسی طرح تمہیں موت آ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہوتا تھا احد احد، ایک خدا، ایک خدا، بس ایک خدا۔ اتنا یہ ٹارچر کرتا چلا جاتا، حضرت بلال کی زبان سے بس ایک لفظ نکلتا، احد احد احد۔ یہ دھوپ میں لٹا کر لاٹھیوں سے مارا کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بھی کیا گیا کہ گائے کی کھال کے اندر ان کو لپیٹا گیا اور پھر مارا گیا اس شدید گرمی کی حالت میں۔ یہ بھی کیا گیا کہ لوہے کا لباس پہنا کر، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر چھوڑ دیا گیا کہ یہ یہاں پر یا زندہ رہے یا مر جائے کسی طرح، لیکن بہت زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔
حضرت یہ امیہ بن خلف نے آگے بڑھ کے یہ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں یہ رسی ڈالتا، اور جو محلے کے لوفر لفنگے اوباش لڑکے ہوتے تھے وہ رسی ان کے ہاتھ میں دیتا کہ بھئی جا کے ان کو گھسیٹو، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے رہو۔ وہ ان کو رسی ان کے گلے میں ڈال کر گھسیٹتے رہتے۔ حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا، احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، امیہ بن خلف تشدد کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ آخر تم کب تک یہ کرتے رہو گے اس مظلوم کے ساتھ؟ اس پر امیہ ابن خلف نے کہا کہ تم نے ہی تو ان کو خراب کیا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اتنی ان سے رحم دلی ہے تو اس مصیبت سے چھڑوا لو ان کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک اور غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، ایسا کرتا ہوں وہ غلام میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ غلام تم مجھے دے دو، جس کو کہتے ہیں نا مارچا مارنا، کہ بھائی یہ چیز تم لے لو وہ چیز مجھے دے دو۔ تو وہ راضی ہو گیا اس پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا اور ان کو اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 اوقیہ، یہ اس زمانے کی کرنسی تھی، 7 اوقیہ کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا بلالا، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا ہے۔ یعنی غلام جب اسلام لے آئے، اللہ کے رسول کے مؤذن بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عربی شخص، اپنے قبیلے، اپنی زبان، اپنی نسل، اپنی قوم پر ناز کرنے والے شخص حضرت بلال کو، جو حبشہ کے رہنے والے تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، وہ شاعر نے، کسی نے کہا ہے نا، کچھ اشعار ہیں جو مجھے اس موقع پر یاد آ رہے ہیں، کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اللہ اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، اور جب اسلام لائے، اسلام کے لیے قربانی دی، ان کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے تھے سیدنا بلال، یہ اسلام کے اندر اللہ نے یہ عظمت رکھی ہے، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو یا جن باندیوں کو آزاد کیا، بعض روایات میں اس کی تعداد 6 ہے، بعض میں 7 ہے، بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، بیر معونہ کے موقع پہ شہید ہوئے تھے۔ ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، اور اتنا ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ ان کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح حضرت ابو فکیہہ، حضرت ام عنیس رضی اللہ تعالی عنہم، اسی طرح نہدیہ، حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیٹی
ان کو بنو عبد الدار سے خرید کر آزاد کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ کہنے لگے کہ تم غلاموں کو آزاد کر رہے ہو تو کچھ ایسے غلام خرید کر آزاد کرو جو مضبوط ہوں، جن کا کوئی اچھا بیک گراؤنڈ ہو، تاکہ وہ آزاد ہونے کے بعد تمہاری سپورٹ میں کھڑے ہوں، تمہارے لیے ایک فوج کا، تمہارے ایک سپورٹر کا کردار ادا کریں۔ تم جن لوگوں کو آزاد کر رہے ہو یہ تو بہت غریب لوگ ہیں، یہ آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کے تو کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے ان سے کچھ نہیں مطلوب۔ قرآن کریم کی آیات اس پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر بہت ہی بدبخت شخص، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور منہ موڑا، وسیجنبها الاتقی، اور اس سے اس پرہیزگار اور متقی شخص کو دور رکھا جائے گا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، وما لأحد عنده من نعمت تجزی، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دیا جاتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، لیکن وہ صرف اپنے پروردگار کی رضامندی اور اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو کہ ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا۔ یہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ شخص ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں، یہ جس پر احسان کرتے ہیں کسی احسان کا بدلہ نہیں دیتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی اور پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ابو بکر سے افضل ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیف وانما انا حسنۃ من حسناتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو خود حضرت ابو بکر کی بہت سی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احسان مندی بھی دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس چیز کا احساس تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر نے آزاد کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ حضرت ابو بکر کی دعوت پہ اسلام لائے، پھر یہ وہ صحابہ السابقون الاولون میں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا پلڑا کتنا بھاری ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں۔ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین کی طرف آئے، ان سب کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں۔ یہ وہ محبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں دین اور اللہ کے رسول کی ڈال دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرمائے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کسی پر احسان کرنا چاہیے تو کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو اس کے احسان کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی مجھ پر اس نے احسان کیا ہے۔ احسان کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں بدلہ چاہیے نہ ہمیں شکریہ چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کے لیے قرآن کا فارمولہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس کے احسان کو فراموش نہ کریں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کو بدلہ دو، فإن لم تجدوا ما تکافئوا به فادعوا له، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کو دعا دو، حتی ظننتم انکم قد کافأتم، اور اتنی دعا دو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ بھائی میں نے اس کا بدلہ دعا کے ذریعے چکا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیہ معروف، کہ کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا گیا، اس نے احسان کرنے والے کو کہا جزاک اللہ خیرا قد ابلغ فی الثناء، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے اور آپ آگے سے جواب میں یہ کہہ دیں جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہت بہتر بدلہ عطا کرے،
آپ نے فرمایا کہ اس نے اس کی بہت اچھی تعریف کی۔ احسان کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ احسان نہ جتلائے، جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ بھی ادا کرے، بدلہ دینے کی کوشش بھی کرے، اور اس کو اس بات کا احساس بھی دلائے کہ میں آپ کا احسان مند ہوں۔ ایک اور صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زا کے نیچے بھی زیر ہے اور نون کے نیچے بھی زیر ہے اور اس پر شد بھی ہے، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی وہ صحابیہ ہیں جن پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے، ان کو مارا پیٹا گیا ہے، ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ جب بینائی چلی گئی تو یہ سارے جو ان کو تشدد کرنے والے تھے کہنے لگے کہ اس کو لات اور عزا کی مار پڑی ہے، دیکھیں یہ لات اور عزا کی عبادت نہیں کرتی نا، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، فرمانے لگی کہ یہ لات اور عزا جو تمہارے بت ہیں نا، یہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ان کے اس یقین اور اللہ پر اس توکل اور دین کے لیے اس قربانی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی دوبارہ لوٹا دی۔ اور اس طرح کے جو کمزور لوگ تھے وہ جب اسلام لاتے تھے، یعنی مالی معاشی دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے جو کمزور ہوتے تھے، تو کافر یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ دین اسلام کو اتنا ہی اچھا دین ہوتا تو پھر ہم اچھے لوگ ہیں، ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ دین اسلام میں آگے بڑھنے والے اچھے لوگ بھی تھے، اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، لیکن کمزور طبقے کے لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کو نفسیاتی طور پر دباؤ میں لانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کافر ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ ہم سے آگے تھوڑی بڑھتے، اس کام میں ہم آگے ہوتے، ہم لیڈ کر رہے ہوتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کافروں کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو اس میں یہ آگے نہ بڑھتے۔ مسلمان کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ اس میں آگے بڑھ چکے ہوتے۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، یہ نوٹ کریں۔ جس کام میں صحابہ آگے بڑھ گئے، جو کام صحابہ نے کیا، جو کام صحابہ سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ خیر کا کام ہے، وہ آگے بڑھ گئے، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے معیار ایمان ہیں۔ اگر وہ اس کام میں آگے بڑھ چکے ہیں، انہوں نے وہ کام کیا ہے، ان سے وہ عمل ثابت ہے، ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں۔ لیکن اگر وہ کام انہوں نے نہیں کیا تو ہم صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو کافر تو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو یہ آگے نہ ہوتے، ہم آگے ہوتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا، کسی بھی کام کے بارے میں جب آپ فیصلہ کرنے جاتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ آگے بڑھ جاتے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں خود بخود واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک اور اہم درس یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں یہ آدمی غریب ہے تو ہم اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، یا ہم اس کو جناب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کمتر آدمی ہے، یا بعض اوقات وہ شخص خود احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار میں تو کوئی بہت لو کیٹیگری کا آدمی ہوں، وہ بڑا آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے دین کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں۔ آپ کو کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کافر یہ کوشش کرتے رہے کہ اگر یہ اچھا ہوتا تو تم کیوں آگے بڑھتے۔ یہ احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس ایمان اور دین ہے، میں نے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا۔ میرے پاس جو نظام ہے، میرے پاس جو دین ہے، میرے پاس جو سسٹم ہے، اس سے بہتر سسٹم دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور اسی سے ہمارے لیے یہ بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے۔ دیکھیں آج مسلمان ٹیکنالوجی میں، سائنس میں پیچھے ہیں،
ٹھیک ہے، اور ظاہر پیچھے ہیں اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اس پہ محنت کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی مسلمان ملک کے پاس اسلام ہے، وہاں پر حیا ہے، وہاں پہ پردہ ہے، وہاں پر اسلام پر عمل کرنے کا ایک ماحول ہے، تو ان کو اس ملک کو ایز اے ہول، ایز اے کنٹری، اس کو احساس کمتری کا شکار ہم بعض اوقات مادیت پرستی میں یا مٹیریلسٹک اپروچ میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ڈی گریڈ، ڈی ویلیو کرتے کرتے صرف اس کے لیے جو سٹینڈرڈ بناتے ہیں وہ مٹیریل اپروچ کو بناتے ہیں، مٹیریلسٹک اپروچ کو، کہ ان کے پاس اتنے جہاز ہیں، اتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ان کا اقتصاد یہ ہے، ان کی جی ڈی پی ہے، فلاں فلاں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہمارے پاس ہیں، دین ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اور کیا یہ چیزیں ان کے پاس ہیں؟ تو اگر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو اگر ایک چیز میں وہ ہم سے بہتر ہیں تو دوسری چیز میں ہم بھی تو بہتر ہیں نا ان سے، اور ہم جس چیز میں بہتر ہیں یہ اس دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے. تو مسلمان ملکوں میں رہنے والوں کو، خصوصاً ہمارے پاکستانی، جہاں دیکھیں ہم اپنے ملک کی شکایت کرتے رہتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں اس کا انکار میں ہرگز نہیں کر رہا، گراؤنڈ ریالٹی کو کون ڈینائی کر سکتا ہے، لیکن دوسرا اس کا پہلو بھی تو دیکھیں، دوسرا ایسپیکٹ بھی تو دیکھیں. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے یہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، اگر یہ قربانیاں نہ دیتے، کیا یہ دین کی بنیاد قائم ہوتی، یہ دین ہم تک پہنچتا؟ تو انہوں نے جو ان کو انفیریورٹی کے اندر یا ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، یہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے. اور جب ہمارے مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگ اور مسلم ممالک، مسلم کنٹریز اس احساس کمتری سے باہر نکلیں گے، ان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ کے پاس آئیڈیل رول ماڈل وہ صحابہ کرام ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، قرآنی تعلیمات ہوں گی. لیکن اگر اس احساس کمتری کا شکار رہیں گے تو ہم صرف مٹیریلسٹک پیراڈائم سے دنیا کو دیکھتے رہیں گے تو ہم احساس کمتری سے کبھی نہیں نکل سکتے. یہ ایک بہت اہم درس اور میسیجز جو سیرت کے ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، یہ سبق ہم خود بھی سیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر بھی اس کو عام کریں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مکہ کے بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی. بہت زیادہ ناز اور نعمتوں میں پلنے والے جو بچے ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہوتی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور آج کے زمانے میں ہم جس کو کہتے ہیں نا برانڈ کانشیس، اس زمانے کی جو برانڈڈ چیزیں ہوتی تھی نا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے والدین ان کو بہت باریک اور بہت اچھا اور معیاری لباس خرید کر دیتے تھے، وہ یہ پہنتے تھے. ایک جوتا اس زمانے کا برانڈ تھا حضرمی جوتا، اس زمانے کا سمجھیں برانڈ تھا. حضرت مصعب بن عمیر وہ جوتا پہنتے تھے، اور خوشبو آپ ایسی معیاری اور ایسی زبردست لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تو بعد میں آنے والے اس خوشبو سے اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. کہ ان کا لائف اسٹائل تھا لگژری لائف اسٹائل. جب وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو ان کی والدہ ان کے لیے کھجور، پنیر اور گھی سے ایک حلوہ تیار کرتی، اور جیسے ہی وہ اٹھتی تو ان کو پیش کرتی تاکہ میرے بچے کی صحت اچھی رہے. بہت زیادہ ناز و نعم میں پلنے والے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں، ما رأیت بمکۃ احدا احسن لمۃ ولا ارق حلۃ ولا انعم نعمۃ من مصعب بن عمیر، کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا، بہترین اور اچھے لباس والا اور لگژری لائف اسٹائل والا کوئی بندہ ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا. یعنی ان سے زیادہ اچھی زلفوں والا، اچھے لباس والا، اچھی لگژری لائف اسٹائل والا، ان سے بڑھ کر میں نے مکہ میں کسی کو نہیں دیکھا. یہ ان کا لائف اسٹائل تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بھی السابقون الاولون کے اندر ہیں. یہ اسلام لائے، انہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں. ایک دن یہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے ان کو دیکھ لیا اور جا کر ان کی والدہ کو بتا دیا کہ تمہارے بیٹے تو مسلمان ہو گئے. ان کی والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا اور گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، اور پھر ان کی یہ حالت ہوئی کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. یہ تک تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے
ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ ان کے جسم سے کھال ادھیڑنے لگی، کھال ان کی اکھڑنے لگی، اس حد تک بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے کہ خود چلنے کی ہمت نہیں ہوتی تو صحابہ کرام کسی چارپائی میں، کسی چادر میں ان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے، اس لیے کہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک طرف آپ ان کا وہ لگژری لائف اسٹائل دیکھیں، دوسری طرف آپ زندگی کے اندر یہ مشقتیں دیکھیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور بالآخر اتنا ان کو پکڑ کے کہتے ہیں جیل میں ڈال دیا، قید میں رکھ دیا، بالآخر ان کو حبشہ کی طرف جب ہجرت مسلمانوں نے کی، ان کو وہاں جانا پڑا، یعنی مکہ میں ان کے رہنے کا کوئی جگہ ان کے لیے بچی نہیں تھی، لیکن یہ اپنے اسلام سے باز نہیں آئے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کی بہت آگے بھی کئی واقعات حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئیں گے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس کس طریقے سے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں تھوڑا سا دین کی وجہ سے اپنے لائف اسٹائل پر تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے تو ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمارے سامنے حضرت مصعب بن عمیر کی مثال موجود ہے، تھوڑا سا اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دیں۔ اسلام آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کوئی برانڈڈ چیزیں استعمال نہ کریں، آپ اچھا لباس نہ پہنیں، آپ اچھی گاڑی استعمال نہ کریں، لیکن کہیں پر کوئی اگر ایسا فیکٹر آ رہا ہے جس سے آپ کی زندگی میں کوئی ناجائز ایلیمنٹ داخل ہو رہا ہے، صرف اس کو چھوڑنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھی، کھانا نہیں مل رہا تھا، انہوں نے وہ بھی قربان کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، جان بھی قربان کر دی انہوں نے۔ یہ سیرت پڑھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم دین کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی بنائیں، دین ہماری پہلی ترجیح ہو، اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے رہیں، اور یہ صحابہ کی زندگی، حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہو تو یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پوری فیملی، ان کی فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلی فیملی ہے جن کو اسلام کی وجہ سے پوری فیملی کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی۔ بنو مخزوم، جس کا ہم بار بار تذکرہ پڑھتے رہے، ابو جہل جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ولید بن مغیرہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ان کے یہ غلام تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دوسرے بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوری فیملی کو ٹارچر کیا گیا، اتنا ان کو ستایا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کانوا یعذبون بالنار، آگ کے ذریعے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، آگ سے داغا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے یاسر کی فیملی والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ جنت کی پوری فیملی کو گویا اللہ کے رسول نے پوری فیملی کو بشارت دی کہ تمہاری پوری فیملی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، پہلی خاتون جو اسلام کی راہ میں شہید ہوئی ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ، اور پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو جہل نے پیر رسی سے باندھ کر ان کے پیٹ میں نیزہ مارا، بہت ضعیف اور بزرگ خاتون تھیں، اور السابقون الاولون کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کے اندر یہ شامل تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 7 مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو بہت زیادہ دھمکیاں دی گئیں، بہت زیادہ ڈرایا گیا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے ایک چھوٹا نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ میں مارا، جو آر پار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئی۔ اور غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا قتل اللہ قاتل امک، تمہاری ماں کے قاتل کو اللہ نے انجام تک پہنچا دیا۔ قتل اللہ قاتل امک، حضرت عمار بن یاسر کو بتایا تاکہ ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔
کہ میری ماں کو جس نے شہید کیا، میری والدہ کو جس نے اتنی بے دردی سے شہید کیا، ہماری پوری فیملی کو جس نے ٹارچر کیا، اسی تشدد میں حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے. حضرت عمار کے دوسرے بھائی حضرت عبداللہ ابن یاسر وہ بھی اس ٹارچر، اس تشدد کے اندر شہید ہو گئے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ستانے کا سلسلہ تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا. مسلسل صحرا کے اندر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بڑی بڑی چٹانیں لا کر ان کے سینے پہ رکھ دیتے، ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی. گرمی میں ابو جہل یہ کرتا کہ لوہے کی زرہ پہنا کر آپ کو صحرا میں چھوڑ دیتا. اور انہوں نے حضرت عمار سے کہا، اتنا ستایا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے بس کر دیا. ایک دن ابو جہل نے حضرت عمار سے کہا کہ بھائی تم اپنی زبان سے اگر کفری الفاظ نہیں نکالو گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالو گے، بس آج ہم نے تمہیں مار دینا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اس طرح کے کلمات کہہ دیے، کچھ کفریہ کلمات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کے کچھ کلمات زبان سے نکال دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ بات پھیلی کہ حضرت عمار نے تو کفریہ کلمات زبان سے نکالے ہیں، حضور کی شان میں بے ادبی کی ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، عمار کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شر. آپ نے فرمایا ما وراءک، انہوں نے فرمایا شر، بہت برا ہوا ہے اللہ کے رسول. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جب تک میں آپ کی شان میں بے ادبی اور ان کے معبودوں کی تعریف نہ کرتا وہ مجھے بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو مجبوری میں نے یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت دلی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دل تو میرا مکمل ایمان پر مطمئن تھا، مجبوری میں زبان سے میں نے کفریہ کلمہ کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عادوا فعد، اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا کریں تم دوبارہ ایسا کر لینا. یعنی اگر وہ تمہیں دوبارہ اس طرح ٹارچر کریں، جان سے مارنے کی دھمکی دیں اور یہ جملہ زبان سے نکالنے سے تمہاری جان بچتی ہے تو دوبارہ بھی تمہیں اس کی اجازت ہے، کہہ دینا. اور ایک روایت میں ہے، یعنی صحابہ کرام کے اندر جب یہ باتیں چلنے لگی نا حضرت عمار کی زبان سے، ظاہر جب اس طرح کی بات نکلی تو لوگ شک میں تو پڑ گئے کچھ صحابہ کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو وہ اپنے علم کے مطابق کہنے لگے کہ بھائی وہ تو انہوں نے کفریہ کلمہ کا ہے لہٰذا وہ کافر ہو گئے معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ملئ عمار ایمانا الی مشاشہ، کہ عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. ملئ عمار ایمانا الی مشاشہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عمار ملیء ایمانا من فرقہ الی قدمہ، کہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر قدم تک، پاؤں کی انگلیوں تک عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا ان کے ایمان پر شک کرنے کی اجازت نہیں. اور اسی پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے کہ جس پر زبردستی کی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں اس کی بات نہیں کی جا رہی کہ جس شخص نے اپنا سینہ ہی کفر کے لیے کھول دیا ہو، دل سے جس نے کفر کیا ہو، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. اس سے اللہ نے استثناء کر دیا، ایکسیپشن کر دیا، کس کا؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا گیا اور اس نے مجبوری میں زبان سے کلمہ کفر کہا لیکن دل مطمئن تھا، وہ شخص اس عذاب سے اور اس ساری وعید سے مستثنیٰ ہے. گویا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی، ان کے مسلمان اور مومن ہونے کی گواہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اس سے ایک مسئلہ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر گن پوائنٹ پر کوئی کسی سے کفریہ کلمہ کہلواتا ہے
یعنی کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی تم کفریہ کلمہ کہو، تم کافر ہو جاؤ، تم بت کے سامنے سجدہ کرو، اگر تم نہیں کرو گے میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہیں جان سے مار دوں گا. تو یا تو جان سے مارنے کی دھمکی دے، یا انسان کے جو آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، ان میں سے کسی عضو کو ختم کرنے کی، مثلا تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا، کوئی اس طرح کی دھمکی دے کہ کوئی عضو کہے کہ میں تمہارا یہ عضو کاٹ دوں گا، یا کسی جان سے مارنے کی دھمکی دے. ایسی صورت میں قرآن کریم کی ان آیات کی وجہ سے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی وجہ سے اور پھر حضرت عمار کے اس واقعے کی وجہ سے حضور نے اس کو ایک طرح سے انڈورس کیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں اگر جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ایسی حالت میں زبان سے اگر کوئی آدمی کفریہ کلمہ نکال دیتا ہے، لیکن شرط یہ کہ دل میں کفر نہ ہو، دل ایمان پر مکمل مطمئن ہو، لیکن زبان سے کفریہ کلمہ نکال دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کافر نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدستور مسلمان رہتا ہے اور اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اسی طرح کا تھا، اور اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے. اس میں ہمارے لیے جو ایک اور اہم سبق ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو گستاخی کے فتوے اور کسی کی کسی بات پر جو رد عمل آتا ہے اور جس طریقے سے لوگوں کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہمارے لوگ، ایک وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ مثلاً عالم دین ہے یا دین کا کام کرنے والا ہے یا معاشرے کا ایک پازیٹیو کام کرنے والا شخص ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے، جو جملہ اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن اس کی زبان سے نکل گیا، لیکن اس کی جو پوری ہسٹری ہے، اس کا جو پورا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ایسا آدمی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ گستاخ رسول نہیں ہے، یہ قرآن کا گستاخ نہیں ہے، یہ اسلام کا گستاخ نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا اور پھر وہ آدمی اس کی وضاحت بھی دے دیتا ہے کہ بھئی یہ جملہ میری زبان سے غلطی سے نکلا ہے، یا اس وجہ سے یہ جملہ اس طریقے سے نکلا، میری یہ نیت نہیں تھی، میرا یہ ارادہ نہیں تھا. تو قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی وجہ سے، اور پھر حضور کی ان کو انڈوس کرنے کی وجہ سے، اسلام اور سیرت ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا آپ پھر بھی اس شخص کے پیچھے پڑے رہیں، اس کو مارنے پر تلے رہیں، اس کو دھمکیاں دیتے رہیں، اس کو گالیاں دیتے رہیں، اس کو گستاخ ڈکلیئر کرتے رہیں، یا قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ پھر اطمینان سے بیٹھ جائیں؟ اب یہ جو کام ہو رہا ہے، کسی کو اگر کسی کی زبان اس طرح پھسلی اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ وضاحت بھی دے چکا ہے، وہ توبہ بھی کر چکا ہے، وہ بات بھی کر چکا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ سیرت کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ آپ عاشق رسول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا؟ قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں؟ اگر حضور کے طرز عمل سے یہ تعلیم نہیں ملتی، صحابہ کے طرز عمل سے یہ تعلیم نہیں ملتی، قرآن کی آیات سے یہ رہنمائی نہیں ملتی، اور آپ یہ سب مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذہبی کام ہے یا مذہب کے نام پہ مذہب کو بدنام کرنے کا کام ہے؟ حقیقت بات یہ کہ ہمارے ہاں ایسے موقع پر پھر دین، اسلام، قرآن، پیغمبر، صحابہ یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارا مسلک، ہمارا فرقہ، ہماری پارٹی، ہمارا لیڈر وہ آگے آ جاتا ہے. اگر ایک پارٹی کا ہے، ایک مسلک کا ہے، وہ دوسرے مسلک والے کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس مسلک والے کی توبہ قبول نہیں ہے. وہ مسلک والا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس فرقے والے کی توبہ قبول نہیں ہے. اور یہ آگ ہمارے ہاں جاہل خطیبوں نے، جاہل ذاکروں نے، جاہل پروفیشنل وائزوں نے لگائی ہے. ہماری عوام کا مسئلہ یہ کہ ان کو سنجیدہ کانٹینٹ نہیں سننا، ان کو ایسے خطیب سننے جو آگ لگانے والے ہوں، پھٹے توڑ خطیب ان کو چاہیے، جو جن کے منہ سے جھاگ نکلتی ہو جب وہ بات کرتے ہوں، جو آگ اگلتے ہوں، جو لڑانے کی بات کرتے ہوں، جو امت کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہوں، جو لڑنے مرنے کی بات کرتے ہوں. لیکن اگر آپ کو کوئی سیرت پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، یہ سب کچھ اگر عشق رسول اور عشق اسلام اور دین کے عشق کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، تو بھائی اس کے مطابق کریں نا. جن کے آپ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق یہ کام کریں. ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کسی پر گستاخی کے فتوے لگانا یہ ایک تو عام آدمی کا کام نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز کسی کے منہ سے نکلتی بھی ہے تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ علماء کی طرف ریفر کریں اس مسئلے کو، جو مستند دارالافتاء ہیں. آپ جس مسلک کے بھی ہیں اس مسلک کے مستند دارالافتاء، مستند مفتی سے جا کے پوچھیں کہ کیا حکم ہے،
اور پھر اس کے مطابق یہ جو ہمارے ہاں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم عشق رسول پہ مرنے کے لیے تیار ہیں، زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ عشق رسول پہ زندہ رہنے والی بات ہے. اور ایک گزارش میں اس کے توسط سے یہ بھی کروں گا، ہماری عوام کی ذمہ داری ہے ایسے جاہل خطیبوں کا، واعظوں کا، ذاکروں کا بائیکاٹ کریں، اور جو سنجیدہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سنیں، ان کو وقت دیں، ان کو اہمیت دیں، ان کو بلائیں، ان کی باتوں کو سنیں. جب تک ہم خود شعوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی معروف صحابی ہیں، السابقون الاولون میں شامل ہیں. جاہلیت کے زمانے میں ان کو کسی نے غلام بنا لیا، اور ام انمار ایک خاتون تھی، انہوں نے ان کو خریدا. اور حضرت خباب، ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوہار تھے. عاص بن وائل کے ساتھ ان کا جو واقعہ آیا ہے وہ کچھ اسباق پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب ان کی کچھ پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی، عاص بن وائل کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ جب میں مروں گا پھر زندہ ہوں گا پھر تمہیں دوں گا. وہ واقعہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہ بھی انہی کا واقعہ ہے. تو یہ جو ام انمار تھی، جو ان کی مالکن تھی، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر بے تحاشا تشدد کرتی تھی. یہ لوہا آگ میں فل گرم کر کے تپا کر لاتی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے کمر پر رکھ دیتی. لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے اور بڑھ چڑھ کر اللہ کی توحید کی گواہی دینے لگے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں صحیح حدیث کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کعبے کے سائے میں چادر پہ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے. تو اور حضرت خباب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمیں بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، ہمارا جینا انہوں نے دو بھر کر دیا تھا، ہمیں جینے کی اجازت نہیں تھی، سانس لینے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصْبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کے کنگوں سے ان کے گوشت اور پٹھوں سے ان کو گزار کر ہڈیوں تک پہنچا دیا جاتا تھا، لوہے کے کنگے سے ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا. ما یصرفہ ذالک عن دینی، لیکن یہ تشدد بھی ان کو اپنے دین سے دور نہیں کر سکتا تھا. اور آپ نے فرمایا وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِ، ایک آدمی کے سر کے مانگ نکالنے کی جگہ پر آری رکھی جاتی، فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ، اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا. ما یصرفہ ذالک عن دینی، یہ چیز بھی اس کو اپنے دین سے نہیں پھیرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان سے پہلے انبیاء کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آنے والی تکلیفوں کے بارے میں بتایا، پچھلے انبیاء کو جس طریقے سے شہید کیا گیا اس کے بارے میں بتایا. پھر آپ نے فرمایا اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کمال تک پہنچا کر چھوڑے گا، یہاں تک کہ ایک سوار، ایک چلنے والا، ایک مسافر صنعاء یعنی یمن سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور راستے میں اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پر توکل اور اعتماد دیکھیں، یہ کن حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا. اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے پچھلی امتوں کی مثال دی، پچھلی قوموں کی مثال دی، پچھلے انبیاء کی مثال دی. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کبھی کوئی تکلیف آئے، کبھی کوئی مشقت آئے، کبھی کوئی پریشانی آئے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتوں کو یاد کر لیا کریں. یہ یاد کیا کریں کہ ہمارے پیغمبر کے سر پہ اوجڑی ڈالی گئی، ہمارے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ہمارے پیغمبر کے دروازے پر گندگی اور کچرا ڈالا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کو گرم لوہے سے تپایا گیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی کو ٹارچر کیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟
تو کیا ہمارے ساتھ کسی نے اتنا تشدد کیا ہے؟ کیا ہمیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کبھی؟ تو جب کبھی دین پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو یاد کر لیا کریں۔ جب آپ یہ یاد کریں گے آپ کی ساری ٹینشنیں ختم، آپ کے سارے غم کافور، آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اسی لیے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یہ سیرت ہم اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا دل بھی مضبوط ہو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں تو اس طرح کسی نے نہیں ستایا، ہمیں تو کسی نے اس طریقے سے تکلیف نہیں دی۔ اگر کہیں پہ کوئی مشکل دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی ریزسٹنس ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی مزاحمت ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی آپ کے مخالف ہو رہا ہے، کہیں پہ آپ کو کسی قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فوراً اللہ کے رسول کو یاد کریں، فوراً رسول کے صحابہ کو یاد کریں، ساری ٹینشنیں آپ کی خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو بس یہ کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے رہے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ کھرے کھوٹے کا فرق اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں، اور کھرے کھوٹے کا فرق وہ کہتے ہیں نا مشکلات میں دوستی کا پتہ چلتا ہے، آپ کے ساتھ مشکل میں کون کھڑا ہوتا ہے۔ تو دین پر عمل کرنے والے کا پتہ بھی مشکلات میں چلتا ہے کہ آپ مشکل حالات میں دین پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو سورہ عنکبوت ہے نا قرآن کریم کے اندر، آپ کوئی بھی پازیٹیو کام اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ایک پازیٹیو طریقے سے دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس سورت کا مطالعہ آپ ضرور کریں۔ اس سورت کا آپ مطالعہ کریں گے نا، اس سے آپ کو جو انرجی ملے گی اور اس میں جو آپ کو واقعات اور چیزیں سننے اور سمجھنے کو ملیں گی، تو آپ کو زندگی کے ہر لمحے پہ یہ گائیڈ کرتی رہیں گی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ عنکبوت کی آپ تلاوت بھی کیا کریں، اس کا مطالعہ بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات سے گزر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا۔ ایک مسلمان جب دین پر عمل کرتا ہے نا، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہم نے وہ پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں کامیاب کرنا ہے، اللہ ہمیں کامیاب کر کے چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہم اس کے راستے میں کام آ جائیں، اس راستے میں ہم کام آ جائیں، ہماری جان چلی جائے، ہماری جان دین پر قربان۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا یہ جذبہ ہو کہ میری جان دین پر قربان۔ ہاں ایک دن آئے گا یہ جانیں قربان ہوتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، ایک دن اللہ اس دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ ہمارا کام ہے اپنے کام میں لگے رہنا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں نا کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا۔ اپنے دل کا سودا کیجئے، راستے کی جو مشکلات ہیں، ہر مشکل ہماری منزل ہے، یہ راستہ نہیں، یہ ہر مشکل ہماری منزل ہے۔ جب یہ دماغ میں ہوگا تو کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنے ایک بااثر شخصیت تھے، اوپینین لیڈر تھے، آپ کا اپنا ایک حیثیت، اپنی حیثیت اور ایک مقام تھا، لیکن اس تشدد سے وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ بہت بڑے بڑے درجے کے جو صحابہ ہیں وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسلام کا آغاز ہوا، آپ حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے، ملتے بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح لوگوں کو دین کی طرف بھی لایا جائے، اور آپ اس وقت شروع سے یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح میں دین کا اظہار کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہا حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی گزارش کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، ہم کب تک اس طرح دبے رہیں گے، خاموش رہیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، یا ابا بکر انا قلیل، کہ ابو بکر ہم ابھی تعداد میں کم ہیں، لہٰذا آپ تھوڑا انتظار کیجیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار وقتاً فوقتاً یہ اجازت طلب کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکمت عملی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی نا، آپ نے فرمایا کہ ہم تھوڑے، مطلب یہ کہ تھوڑا صبر کریں، جب ہم اپنی قوت بنا لیں گے اس کے بعد ہم کوئی کام کریں گے۔ اس سے وہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کو مختلف مراحل میں سٹیپ بائی سٹیپ تدریجاً کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور ہمارے اس کام کا پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوگا، اور پھر ہم اس کو کتنا آگے لے کے بڑھ سکیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے جو ہمارے تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دینی کاموں کو یا کوئی بھی پازیٹیو کام آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو مینج بھی کرنا چاہیے، پلان بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت دے دی کہ آپ اظہار کر سکتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کر دیا۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سبق کے شروع میں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ جب انہوں نے اظہار کیا ہے اسلام کا تو مشرکین ان پہ پل پڑے، خصوصاً عتبہ ابن ربیعہ، یہ اپنے جوتے لے کر اور بڑے سخت قسم کے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، تشدد کیا، لہو لہان کر کے نیم بے ہوش کر دیا اور بالکل بحال کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، وہ وہاں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کر گھر لے کر گئے اور واپس اس جگہ پر آئے جہاں پر حضرت ابوبکر کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور ان قبیلے والوں کو کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کے بندے کو کچھ ہوا تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ یعنی ان کو دھمکی دی کہ آپ نے ہمارے بندے کو مارا ہے، ہم تم سے بدلہ لیں گے اگر ان کو کچھ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تک اسی کیفیت میں رہے۔ شام میں جب ان کے ہوش و حواس کچھ بحال ہوئے ہیں تو ہوش میں آتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سوال تھا، ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ اس پر قبیلے کے لوگ آپ کو ڈانٹنے لگے کہ آپ اپنی حالت دیکھیں، پھر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں ام الخیر، ان کی کنیت ہے، اور ان کا نام تھا سلمہ بنت صخر۔ قبیلے کے لوگوں نے حضرت ابوبکر کی والدہ سے کہا کہ آپ ان کو کچھ کھلائیں پلائیں، ہم جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھائیں، یہ ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ والدہ آئیں، بچے کی حضرت ابوبکر کے لیے کھانا پیش کیا، تو جیسے ہی والدہ سامنے آئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہیں، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ والدہ نے کہا، بیٹا مجھے تمہارے دوست کا نہیں پتا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، آپ کو نہیں پتا تو ام جمیل بنت خطاب، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے نا، فاطمہ بنت خطاب، یہ ان کی کنیت ہے، یعنی حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن ہے ان کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، آپ کو نہیں پتا، آپ ذرا ام جمیل کے پاس جا کر ان سے پوچھیں۔ آپ حضرت ابوبکر کی والدہ ام جمیل کے پاس گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا، تو ام جمیل نے کہا کہ میں نہیں جانتی، یہ جو پوچھ رہے ہیں نا، میں محمد اور ابو بکر کو نہیں جانتی۔ مقصد ان کا یہ تھا، وہ مسلمان تھی لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جا سکتی ہوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں براہ راست اگر حضرت ابو بکر کے پاس چلی گئی تو میں ان کو کان میں یا کسی بھی طرح بتا دوں گی، لیکن اگر کھل کر میں نے بتایا تو ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پہ تشدد کرنا شروع کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر کی والدہ ام خیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں آپ میرے ساتھ۔ تو حضرت ام الخیر اور ام جمیل یہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ام جمیل نے اونچی آواز میں کہا کہ اللہ کی قسم، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں یہ سب فاسق اور کافر ہیں،
اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں سے ضرور بدلہ لے گا. تسلی دی حضرت ابوبکر کو کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ سارے بدبخت لوگ ہیں، اللہ ان سے بدلہ لے گا. حضرت ابوبکر پھر کہنے لگے ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، مجھے اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں. تو ام جمیل نے آگے سے کہا کہ تمہاری والدہ یہ سب باتیں سن رہی ہیں. مقصد یہ تھا، اس لیے کہ اس وقت تک حضرت ابوبکر کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی، مقصد یہ تھا کہ آپ یہ باتیں کر رہی ہیں، آپ کی والدہ یہ سن رہی ہیں. تو حضرت ابوبکر آگے سے کہنے لگے کہ کوئی حرج نہیں، میری والدہ کچھ نہیں کہیں گی، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو. تو جب ان کو اطمینان ہو گیا اس پر، حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم، جب تک میں اللہ کے رسول کی زیارت نہ کر لوں نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. حضرت ام الخیر جو حضرت ابوبکر کی والدہ ہیں وہ پریشان ہوئی کہ بھائی تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، چل کر جا نہیں سکتے. بہرحال انتظار کرتے رہے. جب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت ام الخیر اور ام جمیل ان کا سہارا لے کر حضرت ابوبکر حضور کے پاس پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر کو دیکھا تو ان کو گلے لگایا اور بوسہ دیا. سب مسلمان حضرت ابوبکر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، لپکے ان کی طرف، اور پوری ملاقات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت بھری باتیں کرتے رہے، بہت شفقت کا ان پر اظہار کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں کہ ان فاسق فاجر لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. بس میری ایک گزارش ہے، یہ میری والدہ ہیں جو میرے ساتھ آئی ہیں اور یہ اپنے بیٹے پر بہت مہربان ہیں، اور آپ بہت مبارک ہستی ہیں، آپ کی ذات بہت مبارک ہے. اگر آپ مہربانی کر کے ان کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیں، ان کو بھی دین کی دعوت دیں اور ان کی ہدایت کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کے ذریعے ان کو بھی جہنم سے بچا لیں، تو یہ آپ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی، ان کو دین کی دعوت دی. آپ کی دعا اور آپ کی اس دعوت کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو گئی، اور السابقون الاولون کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں محبت کا. یہ ہم جب آج کسی سے سنتے ہیں نا، جب صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کے خلاف بدگوئی، بدزبانی، بدتمیزی والی زبان استعمال کرتا ہے، تو آپ ذرا ان کی حضور سے محبت دیکھیں، ان کی دین کے لیے قربانیاں دیکھیں، ان کے حالات پڑھیں. اور دوسری طرف آج 1450 1500 سال بعد آنے والے کسی بدبخت کو دیکھیں جو کسی صحابی کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی کر رہا ہوتا ہے، گستاخی کر رہا ہوتا ہے. کیا ہم ان کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہیں؟ ہم ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں. یہ ان کی محبت ہے، یعنی حال مار مار کر، تشدد کر کر کے بحال کر دیا، اور جب ہوش آ رہا ہے تو ایک ہی سوال ہے ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ. اور اس حال میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ کے اسلام کی فکر ہے کہ میری والدہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کو پتا تھا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ میری والدہ کا دل ابھی نرم ہے، اس لیے کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا ہے، مجھے مارا گیا ہے، میری والدہ کا دل نرم ہے. ابھی اگر ان کو اللہ کے رسول دعوت دیں گے، دعا کریں گے، تو یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس میں اس بات کا چانس ہے کہ میری والدہ مسلمان ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ موقع بھی ضائع نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں، ابھی تو میں زخمی ہوں، اس موقع کو بھی یوٹیلائز کر کے اپنی والدہ کے لیے دعا کروائی. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کس موقع پہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے. جو ایک مشنری ویژنری آدمی ہوتا ہے نا، اس کے لیے اپنی تکلیفیں، اپنے مفادات دوسرے درجے کی ہوتی ہیں. اسلام کا جو انٹرسٹ ہے، اسلام کا جو مفاد ہے، اس کو پہلے درجے پہ رکھتا ہے. اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے یہ دعا کروانا کہ بھائی اللہ کسی کو ہدایت دے دے، کسی سے دعا کی درخواست کرنا، اس کی بھی اجازت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی، اور حضور نے دعا بھی کی اور ان کو دعوت بھی دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ
جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے تشدد کیا جاتا تھا اور کتنا ان کو مجبور کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے اپنے والدین کو دین اسلام ہی کا پیروکار پایا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب اللہ کے رسول ہمارے ہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو جب زیادہ تکلیف ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں حبشہ چلا جاتا ہوں، یہاں کے لوگ تو مجھے چھوڑ نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ ایک مقام ہے برق الغماد، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں تو قبیلہ قارہ کا سردار تھا ابن الدغینہ، اس کی ملاقات ہو گئی حضرت ابوبکر سے راستے میں چلتے ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں گھوم پھر کر اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں اور اسی طرح زندگی گزاروں۔ اس پر ابن الدغینہ نے کہا کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا آدمی نہ تو خود نکلتا ہے نہ آپ جیسے آدمی کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور آگے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفات بیان کی۔ آگے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے کاموں میں ایک دوسرے کی آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کسی پر کوئی آسمانی آفت آ جائے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انا لک جارن، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، فرجع فاعبد ربک ببلادک، آپ میرے ساتھ واپس چلیے، اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گارنٹی پر یا ان کی شورٹی پر دوبارہ آ گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں، ابن الدغینہ بھی وہاں پہنچے ہیں، تو ابن الدغینہ نے قریش کے سرداروں سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، کہ ابو بکر جیسے آدمی کو یہ تو نہ خود نکلتے ہیں نہ ان کو نکالا جاتا ہے، یعنی ایسے آدمی نہیں کہ جن کو نکالا جائے، تو آپ نے ایسے شخص کو کیوں نکالا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ایسے شخص ہیں یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقری الضیف ویعین علی نوائب الحق، یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ لوگوں کو کما کے دیتے ہیں، یہ آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، ان کو آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ تو قریش نے کہا ہم آپ کے ساتھ ایگری ہیں، لیکن بس ایک ہماری شرط ہے، وہ یہ کہ آپ ان کو کہیں کہ اپنے گھر میں رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، یہ سب کھلے عام نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ جب یہ سب کھلے عام کریں گے تو یہ فتنے میں ہمارے بچوں اور بیوی عورتوں کو مبتلا کریں گے، اس لیے کہ جب یہ نماز پڑھیں گے لوگ دیکھیں گے، جب دیکھیں گے قریب آئیں گے، اٹریکٹ ہوں گے، وہ دین کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ ابن الدغینہ نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی، حضرت ابوبکر نے فرمایا ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں عبادت کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد نما جگہ بنا لی، اس صحن میں آپ نکل کے اپنے گھر ہی کے صحن میں نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ بہت زیادہ روتے تھے۔ تو جب آپ صحن میں نماز پڑھنے لگے تو قریش کی عورتیں بچے ارد گرد جمع ہو کر حضرت ابوبکر کو دیکھنے لگتے۔ یہ سارا سین جب انہوں نے دیکھا مشرکین مکہ نے کہ بھائی یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ان سے متاثر ہو جائیں گے، یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ یہ قریش کے سردار آئے ابن الدغینہ کے پاس کہ بھائی ہم نے حضرت ابوبکر کو آپ کی وجہ سے پناہ دی ہے، آپ کی پناہ کی وجہ سے ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور ہم نے ان کو اس شرط کے ساتھ قبول کیا تھا کہ یہ گھر میں عبادت کریں گے، لیکن اب یہ صحن میں مسجد بنا کر کھلے عام نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو خطرہ ہے، ہمارے بچوں کا ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ابن الدغینہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کس شرط پہ پناہ دی تھی، اس شرط پہ پناہ دی تھی، تو آپ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو یہ میری بے عزتی ہے، لوگ کہیں گے کہ ابن الدغینہ نے پناہ دی اور لوگوں نے اس کا خیال نہیں رکھا اور جس کو پناہ دی تھی اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، تو یا تو آپ ایسا کریں کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں، صحن میں نہ پڑھیں، یا پھر جو میری پناہ ہے وہ مجھے واپس کر دیں، پھر آپ جانیں اور مکہ کے لوگ جانیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ پہ راضی ہوں، مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، میں اللہ کی پناہ پہ راضی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی ارد الیک جوارک و ارضی بجوار اللہ، میں تمہیں تمہاری
واپس کرتا ہوں، پناہ اللہ کی پناہ پہ میں راضی ہوں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے عبادت شروع کی، اور پھر دوبارہ ان کو تکلیف پہنچانے لگے اور ستانے لگے وغیرہ وغیرہ۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ اگر دیکھیں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جب آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے آپ کو سیم انہی الفاظ میں تسلی دی تھی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز گنوائی تھیں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے، سیم وہی کوالٹیز ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنوائی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے کتنا قریب تھا۔ یعنی حضور کو دیکھ کر بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر بھی لوگوں کے ذہن میں یہی کردار آتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی دیکھے تو لوگوں کے ذہن میں یہی کردار آئے کہ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آج سے آپ اس سیرت کورس کی برکت سے نیت کیجئے کہ ہم نے اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے کہ جب ہمیں کوئی دیکھے تو اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کے دینے والے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نبھاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آفات کسی پر آ جائے، مصیبت آ جائے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی حق بات پہ کھڑا ہو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تھی۔ اسی کی جھلک حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں نظر آئی، اور ہم سیرت اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے کردار میں ان صفات کو اپنانا ہے۔ ہم نے صلہ رحمی بھی کرنی ہے، ہم نے کمزوروں کی مدد بھی کرنی ہے، بے سہاروں کا سہارا بھی بننا ہے۔ جو کما نہیں سکتے ہم کوشش کریں کہ جو ہم خود کما رہے ہیں اس میں سے ان کو بھی کھلائیں۔ کوئی حق بات، حق کام، اچھا کام کر رہا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے۔ یہ ہماری کوالٹیز اور پہچان ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مشکلات پیش آئیں، اس میں بہت ساری حکمتیں اللہ کی ہوں گی۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان کو ایک رہنمائی مل جائے کہ آپ پر جو بھی مشکل سے مشکل حالات آئیں گے آپ کے پاس رہنمائی موجود ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ ایسی مشکل آئی جو صحابہ پہ نہیں آئی تھی، جو اللہ کے رسول پہ نہیں آئی تھی۔ ساری مشکلوں سے اللہ نے گزار دیا تاکہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل سیٹ ہو سکے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے ہم ان کو دیکھیں، ہمارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں۔ گویا ہماری اصلاح، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے رسول اور اپنے رسول کے صحابہ کو مشکلات سے گزارا۔ تو یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور ہم پھر بھی ان کو رول ماڈل نہ بنائیں۔ ہمارے رول ماڈل پھر بھی فلم سٹار، اداکار اور جناب میوزیشین اور سنگر، یہ ہمارے رول ماڈل ہوں، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ ہمارے رول ماڈل نہ بنے۔ کتنی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک اور اہم سبق اس میں دینی جماعتوں کے لیے، دینی تنظیموں کے لیے، ہمارے یہاں جتنی دینی جماعتیں، جتنے دینی کام کرنے والے لوگ ہیں، ادارے ہیں، آرگنائزیشن ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ محض اپنی تعداد بڑھانے پر توجہ اور اس پر فوکس کرنے کے بجائے اپنے کارکنوں کی تربیت کریں، ان کو اپنے نظریے پر جمنا سکھائیں، ان کو استقامت سکھائیں۔ آج ہمارا سارا زور بھی اس پر ہے کہ کسی طرح تعداد بڑھ جائے، کسی طرح ہمارے کارکن بڑھ جائیں، ہم کسی طرح میجورٹی میں آ جائیں۔ لیکن آپ کا کارکن آپ کے نظریے پر کتنا جمع ہوا ہے، اسلام سے اس کی کتنی محبت ہے، آپ اس کے لیے مہینے میں، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 2 مہینوں میں کوئی تربیتی سیشن رکھتے ہیں، اس کے نظریے کو دوبارہ پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سیرت، قرآن، حدیث، ترجمہ، تفسیر، یہ چیزیں پڑھاتے ہیں۔ اگر دینی جماعتوں کے کارکنان ان چیزوں سے دور رہیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ دینی جماعتوں کے کارکنان کا دعویٰ ہے، دینی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اگر ان کی اپنی محنت
ان کے اپنے کارکنوں کا نظریہ اور عقیدہ پختہ نہیں ہوگا، کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی، جو ان کی تربیت کی، تو آپ دیکھیں ایک طرف عقل ہے، ایک طرف محبت ہے، تو عقل کے سارے سٹینڈرڈ، سارے معیارات فیل ہو گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جو آدمی عقل لڑاتا ہے، حضرت ابراہیم اگر عقل لڑاتے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری نہ پھیرتے، حضرت ابراہیم اگر عقل لڑاتے آگ میں نہ کودتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی عقل لڑاتے تو ان کو مکہ کی گلیوں میں نہ گھسیٹا جاتا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اگر اللہ کے رسول کی محبت نہ ہوتی تو ان کو شہید نہ کیا جاتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر عشق رسول ان کے دل میں جاگزیں اور بسا ہوا نہ ہوتا تو وہ کبھی یہ تشدد برداشت نہ کرتے، کبھی بار بار نہ پوچھتے ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ۔ یہ سب محبت کے فیصلے ہیں، یہ سب محبت کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں۔ دینی جماعتوں کے کارکنوں کے اندر دین کا کام، اور ہر مسلمان میں سمجھتا ہوں وہ دینی جماعت کا کارکن ہے، کوئی جماعت نہیں، دین ہماری جماعت ہے۔ آپ کوشش کریں میں نے کوئی کام کرنا ہے لیکن اپنے نظریے کو ایسا مضبوط کرنا ہے جیسا نظریہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا، اور ہم نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس طریقے سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، پریشان کیا گیا، آج اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کو جہاں جہاں غیر مسلموں کی جیلوں میں قید کیا گیا، گوانتانامو بے کی جیل ہو، کیوبا کی جیل ہو، بگرام کی جیل ہو، جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، تو آپ ذرا گوگل پہ جا کے سرچ کریں نا کہ گوانتانامو بے میں جو جیل میں جو مسلمان قید ہیں ان کو کس طریقے سے تشدد کیا جاتا ہے، مسلمانوں پہ کس طریقے سے بمباری کی جاتی ہے، ان کو کس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بعض اوقات مغرب کا ایک چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کے اندر رہنے والے مسلمان محفوظ ہیں، اور جناب انگلینڈ کے اندر رہنے والے مسلمان محفوظ ہیں، تو بھائی افغانستان میں رہنے والے مسلمان محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ شام میں رہنے والے مسلمان محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ فلسطین میں رہنے والے مسلمان محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ عراق میں رہنے والے مسلمان کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ جو تشدد کا طریقہ انہوں نے صحابہ کے خلاف اپنایا تھا، وہی تشدد کا طریقہ یہ انہی کی نسل ہے، ابو جہل ابو لہب انہی کی نسل ہے، تو وہی طریقہ ان کا آج بھی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ مسلمانوں نے جس طرح اس وقت استقامت دکھائی تھی، مسلمانوں پہ لازم ہے کہ آج بھی اسی طرح استقامت دکھائیں۔ یہ صحابہ کی زندگی میں اور سیرت میں ہمارے لیے بہت اہم درس ہے۔ اور جب انسان پر مشکلات آتی ہیں، مشکلات سے نئی راہیں کھلتی ہیں، اپنی کمزوری کو طاقت بنانا سیکھیں۔ اگر صحابہ کرام پہ یہ تشدد نہ ہوتا تو حبشہ کی ہجرت نہ ہوتی، اگر یہ تشدد نہ ہوتا مدینہ کی طرف لوگ ہجرت نہ کرتے، اور اگر حبشہ ہجرت نہ ہوتی تو اسلام کا پیغام حبشہ کب پہنچتا، اگر مدینہ کی ہجرت نہ ہوتی تو اسلام کا پیغام مدینہ میں کب پہنچتا، اور اگر مدینہ کی ہجرت نہ ہوتی تو روم اور فارس تک اسلام کا پیغام کب پہنچا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے نا امید نہیں ہونا، اسلام نے ابھرنا ہے، اسلام نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ وقتی پریشانی تو صحابہ پہ آئی، اللہ کے رسول پہ آئی، ہم پر بھی آئے گی۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلنے بڑھنے والے شخص کو لایا جائے گا، فیصبغ فی النار صبغا، اور اس کو جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی، ثم یقال، یعنی دنیا کا آپ کہہ لیں ٹاپ کلاس کا جو سب سے پہلا مالدار شخص آپ کہہ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا شخص کو جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، اے ابن آدم ذرا یہ بتا کیا کبھی کوئی خیر دیکھی ہے، کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ هل مر بک نعیم قط، کیا کبھی کوئی نعمت تمہیں چھو کر بھی گزری ہے؟ فیقول لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم میرے رب کبھی میں نے کوئی نعمت آنکھوں سے دیکھی نہیں۔ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ،
اور دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے کسی جنت کے مستحق کو لایا جائے گا اور اس کو فیصبغ صبغۃ فی الجنہ، اس کو جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، ایک غوطہ لگوایا جائے گا. فیقال لہ یا ابن آدم، پھر اس کو کہا جائے گا اے ابن آدم، هل رأیت بؤسا قط، کیا تم نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہے؟ هل مر بک شدۃ قط، کیا کبھی کوئی تکلیف تمہارے قریب سے بھی گزری ہے؟ فیقول، تو وہ کہے گا لا واللہ یا رب، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب کبھی کوئی تکلیف میں نے نہیں دیکھی. ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، اللہ کی قسم نہ تو کبھی میں نے کوئی سختی دیکھی، نہ کبھی کوئی تکلیف میرے قریب سے گزری. قیامت کے دن یہ سب ٹینشنیں کافور ہو جائیں گی. یہ دنیا کی زندگی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. قل متاع ما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یہ سب کھیل تماشا ہے. حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ بعوض جناحہ، اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ویلیو رکھتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا. اس لیے دین کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو سینے سے لگائیے، اس کو خوش آمدید کہیے. خود مشکلوں میں پڑنے کی کوشش مت کریں، خود اپنے لیے مشکلات پیدا مت کریں، لیکن اگر آپ حکمت عملی سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے پیغام کو لے کے چل رہے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے پریشان نہ ہو. جب کوئی پریشانی آئے سیرت کے ان واقعات کو سامنے رکھیں، سب پریشانیاں کافور ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آخر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں اسی سبق سے متعلق جو آج ہم نے پڑھا ہے، تو آپ یہیں کمنٹ میں ان کے جوابات دیجئے گا. کچھ سوالات ہیں، آپ توجہ سے سنیں بھی، جواب بھی ضرور دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ 4، 5، 3؟ اسلام کے سب سے پہلے شہید کون سے صحابی ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام کی سب سے پہلے شہید خاتون کون ہیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سورۃ اللیل کی آخری آیات کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئیں؟ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. غریب مسلم ملکوں کو احساس کمتری سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام اور اسلامی تعلیمات پر فخر، ترقی یافتہ ملکوں کو ہر اعتبار سے کامیاب سمجھنا، یا ترقی یافتہ ملکوں کو ہر اعتبار سے ناکام سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ مکہ میں ان سے زیادہ خوبصورت زلفوں اور اچھے لباس والا میں نے نہیں دیکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی فیملی جس کو اسلام کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کس کی فیملی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت صخر، اسماء،
یا حمامہ؟ اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے صرف عقل کافی ہے یا اسلام سے عشق و محبت بھی ضروری ہے؟ عشق اور محبت ضروری ہے، صرف عقل کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔